سب سے پہلے میں خیبر پختونخوا کے عوام کا اور خاص طور پر پاکستان کے عوام کا بہت مشکور ہوں کہ اس نے ہمارے ساتھ جو خدائی خدمتگار آرگنائزیشن کی طرف سے جتنا تعاون کیا، میں ان سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ جو سیلاب زدگان علاقے ہے جس میں ہمارا بنیر سب کو ایک نمبر پر ہے، دوسرا باجوڑ ہے، سوابی ہے، یہاں پہ لوگ خوراکی مواد لے کے آتا ہے جو ڈونر سے، وہ باہر سے آتے ہیں یا خیبر پختونخوا سے یا پاکستان سے۔ میں ان کو ریکویسٹ کرتا ہوں کہ یہاں پر خوراکی مواد وافر مقدار پہ موجود ہے۔ میں ان کو ریکویسٹ کرتا ہوں ان ڈونرز کو، ان این جی اوز کو، کہ اس کی آبادکاری چاہیے۔ جو ہمارا بنیر میں تباہی ہوئے سیلاب کے مد میں، اس کے لیے آبادکاری کی ضرورت ہے۔ اس کے گھروں کا نقصان ہوا ہے، اس کے کاروباروں کا نقصان ہوا ہے، اس میں اس کو نقد پیسوں کی ضرورت ہے۔ تو میں ریکویسٹ کرتا ہوں ان ڈونرز کو، ان این جی اوز کو کہ وہ خوراک کے مواد کے بجائے آپ اگر نقد ڈونیشن کے پیسے این جی اوز کے ساتھ مل کے آئے اور ان کی آبادکاری کرے تو یہ سب سے اچھے اقدام ہوگی۔ بہت مہربانی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم ضلع بنیر کے اندر موجود ہیں۔ الحمدللہ الخیر ٹرسٹ ریلیف فاؤنڈیشن کی ٹیم نے جتنے بھی متاثرہ علاقے تھے اور جگہ تھی ان کا باقاعدہ وزٹ کیا، اور الحمدللہ مسلسل 7 دنوں سے الخیر ٹرسٹ ریلیف فاؤنڈیشن کی خدمات کا سلسلہ جاری ہے، چاہے وہ نقدی کی صورت میں ہو اور میڈیکل کیمپوں کی صورت میں ہو، خیمہ جات کی صورت میں ہو اور پکے پکائے کھانے کی صورت میں ہو، اور اسی طرح پانی کی اور تعمیرات کا سلسلہ ہو۔ الخیر ٹرسٹ ریلیف فاؤنڈیشن الحمدللہ اس کے رضاکار مسلسل 7 دنوں سے اس علاقے میں موجود ہیں۔ ٹرسٹ ریلیف فاؤنڈیشن کی ٹیم نے اس بات کو محسوس کیا سروے کے بعد کہ یہاں متاثرین کی جو سب سے بنیادی ضروریات ہیں وہ کھانے پینے سے زیادہ کھانے پینے کی اشیاء تمام کے تمام ادارے وافر مقدار میں مہیا کر رہے ہیں، لیکن جو ان کی بنیادی یہاں پر مطالبات ہیں اور ضروریات ہیں، ان میں سب سے بنیادی جو ان کا مطالبہ اور ضرورت ہے اور وہ ہے ان کی تعمیر نو۔ اس سیلاب میں متاثر علاقوں میں بستیوں کی بستیاں صفحہ ہستی سے مٹ چکی ہیں۔ ان کی تعمیر نو کے لیے ہمیں فکر مند ہونا ہوگا۔ تمام امت مسلمہ سے اور تمام اداروں سے درخواست ہے کہ وہ اس کے اندر اپنا کردار ادا کریں، اور الخیر ٹرسٹ ریلیف فاؤنڈیشن بھی اپنے تیسرے مرحلے کے اندر انشاءاللہ تعالی تعمیرات کے سلسلے کا آغاز کرنے چلی ہے۔ آئیے آپ الخیر ٹرسٹ ریلیف فاؤنڈیشن کے دست و بازو بن کے اس دکھی انسانیت کی خدمت میں اپنا حصہ لیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ان کے جو جگہ ہیں جہاں پر ان کے گھر مسمار ہو چکے ہیں، وہاں پر ابھی بھی ٹنوں منوں کے حساب سے ایک ایک پتھر پڑا ہوا ہے، اس جگہ کی صفائی ہیوی مشینری سے بھی ناممکن ہے، اس لیے اس کے لیے بھی اپنا تعاون پیش کریں تاکہ ان کی گھروں کی جگہ صاف ہو اور تعمیر ہو سکے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ لوگوں نے خدائی خدمتگار جو این جی او ہے ان کے رضاکار ولی خان، ان کی بات سنی، اور اس کے ساتھ آپ نے الخیر ٹرسٹ کے جو رضاکار ہیں ان کی بھی بات سنی۔ وہ دونوں اس وقت فیلڈ میں موجود ہیں، بنیر کے سیلاب سے متاثرہ علاقے میں لوگوں کی مدد کر رہے ہیں۔ بنیادی بات یہ ہے کہ دونوں کا کہنا ہے کہ اس وقت کیش کی ضرورت ہے، اور بحالی جو ہے اور خصوصاً آبادکاری جو ہے، جن لوگوں کے گھر خراب ہوئے یا جن لوگوں کے گھر تباہ ہو گئے یا جن لوگوں کے کاروبار تباہ ہو گئے، اب دونوں یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ان لوگوں کی آبادکاری کے لیے کیش اماؤنٹ کی ضرورت ہے۔ جو لوگ بھی ان دونوں تنظیموں کی ہیلپ کرنا چاہے یا خود براہ راست جا کے ان لوگوں سے ملنا چاہے جو متاثرین ہیں، یا ان کے ہاتھ پہ ان لوگوں کی ہیلپ کرنا چاہے، تو ان دونوں کی بات میں نے آپ لوگوں کے سامنے رکھی کہ ان دونوں کا یہ مطالبہ ہے، جو خدائی خدمتگار ہے اور جو الخیر ٹرسٹ کے ذمہ دار ہیں، کہ ان کی گفتگو سنی کہ کیش کے صورت میں امداد کی جائے۔ جہاں تک راشن کی بات ہے، وہ راشن کسی نہ کسی حد تک جو ڈائریکٹ متاثرین ہیں ان کا لیے تو کافی جمع ہو گیا ہے، ان کو پہنچایا بھی گیا ہے۔ جو انڈائریکٹ متاثرین ہیں، انڈائریکٹ متاثرین سے مراد وہ لوگ ہیں جن کے براہ راست کوئی نقصان نہیں ہوا، لیکن وہ جن کے کاروبار تباہ ہو گئے، وہ ان میں ملازمین تھے، ان کے کاروباروں سے ان لوگوں کی روزگار وابستہ تھا، تو اس وجہ سے وہ لوگ بھی متاثرین ہیں، وہ بھی حقدار ہے راشن کے اور دیگر چیزوں کے۔ میں نے الخدمت کے جو سرپرست ہیں ان کی بھی ویڈیو آپ کے سامنے رکھی۔ بقول ان کے راشن بھی چاہیے، دیگر ضروریات زندگی بھی چاہیے، میڈیکل کیمپس بھی چاہیے، ادویات بھی چاہیے، اور اس میں ایک لمبے عرصے کے لیے پلاننگ کرنی ہوگی۔ اور خدائی خدمتگار اور الخیر ٹرسٹ کے جو ذمہ داران ہیں ان کو گفتگو بھی آپ لوگوں کے سامنے رکھی۔ مقصد بنیادی یہ ہوتا ہے کہ ہم سوشل میڈیا پر
کئی طرح سے لوگ کئی طرح کی باتیں کرتے ہیں. اچھی بات یہ ہے اور مناسب بات یہ ہے جو فیلڈ میں لوگ موجود ہیں اور جو یہی کام کر رہے ہیں ان کی بات اگر آپ لوگوں تک پہنچائی جائے تو زیادہ مناسب رہے گی. اور پھر آپ لوگ فیصلہ کریں کہ آپ لوگوں نے کس کے ہاتھ پہ جو ہے نا لوگوں کی مدد کرنی ہے, خود جا کے کرنی ہے یا ان لوگوں سے جو فیلڈ میں موجود ہے ان کی مدد کرنی ہے, یا وہ فیلڈ میں جو لوگ موجود ہیں وہ براہ راست آپ لوگوں کی کانٹیکٹ بھی کرا سکتے ہیں جو متاثرین ہیں ان کی بحالی کے لیے. لیکن جو پاکستان کے اندر لوگ ہیں یا جو پاکستان کے باہر اوورسیز ہے, یہ ایک درست بات ہے کہ جو متاثرہ اضلاع ہے چاہے بنیر ہے جو دیگر بھی اضلاع ہے ان کو ضرورت ہے آپ لوگوں کی سپورٹ کی, آپ لوگوں کی تعاونی. اور یقیناً ہم لوگ جہاں پر بھی ہیں جو باہر ہے بنیر سے, اگر وہ کسی بھی وجہ سے ڈائریکٹ جا کر وہاں پر نہیں بھی کر سکتے تعاون یا امداد, تو یہی تنظیمیں ہیں جو مدد کر رہی ہے, تو ہم ان کے ہاتھوں پہ ہی متاثرین کی مدد کر سکتے ہیں. میں دعا ہوں کہ اللہ کرے کہ موسم سرما سے پہلے ان لوگوں کی گھر جو ہے وہ تعمیر ہو, اور جن لوگوں کے کاروبار خراب ہوئے وہ کاروبار دوبارہ بحال ہو, کیونکہ ان کاروباروں سے بہت سارے لوگوں کے روزگار وابستہ ہے. اور اللہ کرے کہ لوگ باہر سے مدد بھی کریں اور جو فیلڈ میں موجود ہے اللہ ان کو ہمت دے کہ وہ اسی طرح ان کی مدد جاری رکھے. باقی جن سیاسی جماعتیں رہتی ہیں وہ سیاسی جماعتیں بھی ہمارے ساتھ اپنی ویڈیو شیئر کر سکتی ہے, اپنے خیالات شیئر کر سکتی ہے کہ ان کے خیال میں بنیر کے متاثرین کو اس وقت کن چیزوں کی ضرورت ہے, تاکہ ہم بھی وہ ویڈیو شیئر کریں اور اپنی حد تک جو ہم سے ہو سکتے ہیں لوگوں کو آگاہ کریں کہ کس طرح ان لوگوں کی مدد کی جا سکتی ہے. بڑی مہربانی, تھینک یو, شکریہ.